والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں ان کو دین ملتا ہے۔ تو کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، جہاں کو لگا لگا، اللہ کہتا ہے لگا پھر کہیں لگے پھر تو بھی لگا پھر۔ 60-65 سال تیری زندگی لکھی ہے، ڈیری تیری لکھی جا رہی ہے، جگہ دن وقت عصر اور صبح کی نماز میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ میرے بندے میں نے 2 راستے دکھا دیے، انا ہدیناہ السبیل، اما شاکرا و اما کفورا، ایک شکر کا، ایک کفر کا، ایک جنت کے لیے، ایک جہنم کی، رحمان کا راستہ، شیطان کا۔ سوچنے کے لیے عقل کھوپڑی دے دی، چاہے ادھر جا میرے بندے، چاہے کوئی زبردستی نہیں۔ تیری ویڈیو تیار ہو رہی ہے، قیامت کے دن میں تیرے سامنے تیری ویڈیو چلا دوں گا۔ ہاں، یہ سیکھنے سے دین آئے گا، یہ قرآن کی بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا، خطاب کیا، سمجھایا امت کو، خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، وہ تو بہت اونچی ہستی تھی، سمجھایا امت کو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صورت میں اجمل، سیرت میں اکمل، اخلاق میں افضل، حسب النسب میں اشرف، آسمانوں کے مہمان، آپ کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پہ فیض ہونے والے آپ پر میں نے نبوت رسالت ختم کر دی، لیکن میں آپ کو خطاب کر کے کہتا ہوں کہ اگر تمہیں بھی کوئی مصیبت آئے نا، کوئی پریشانی آئے، میں مولا کے بغیر تیرا مشکل کشا کوئی نہیں۔ اگر نبیوں اور رسولوں کے سردار کا مشکل کشا اللہ ہے تو امتیوں کے مشکل کشا امتی ہوں گے۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، سمجھایا امت کو جا رہا، ایک اللہ کو چھوڑ کر مصیبتوں پریشانیوں میں اللہ کے بغیر آپ نے کسی اور کو پکارا تو آپ کا نام نبوت کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا اور ظالموں میں لکھ دیا جائے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایّ ذنب اکبر عند اللہ، جناب گناہ تو بہت ہیں، سب سے بڑا گناہ پاپ جرم کیا ہے؟ فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اکیلے اللہ نے تجھے پیدا کیا، قد کاٹ بنایا، تیری سیٹنگ کی، چلنے پھرنے والا بنایا، اور تو جب جھکے تو کسی اور کے آگے، مانگے کسی اور سے، نظر نہ چڑھاوا چڑھائے کسی اور۔ سب سے بڑا گناہ پاپ جرم یہ ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین، ایک صحابی نے محبت میں آ کے کہا ما شاء اللہ و شئتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ چاہیں، جو اللہ چاہے وہ ہوتا ہے، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں کا تقیہ کلام ہے، رب رسول کی مرضی، اللہ رسول جانے، رب رسول جانے، رب رسول کی مرضی، رب رسول حامی ہو، رب رسول حفاظت کرے، رب رسول رب رسول۔ اس نے کہا ماشاء اللہ و شئتا، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ اٹھے، فرمایا قل ماشاء اللہ وحدہ، اے میرے صحابی قرآن کے گواہ، میری مجلس سے اٹھنے کی اجازت نہیں جب تک اپنا عقیدہ ٹھیک نہ کر۔ قل ماشاء اللہ وحدہ، تو کہ جو ایک اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ بس یار نعرے نہیں، دیکھو میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، ٹائم تھوڑا، بس بات سنیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ عقیدہ سمجھایا کہ دیکھ اللہ نے میری دعائیں قبول کیں، میرے درجے بلند کیے، میری خواہشیں پوری کیں، میری چاہتیں پوری کیں، میری مرضیاں پوری کی، لیکن سب نہیں۔ میں چاہتا تھا میرے چچے ایمان لائے، نہیں لائے، میں چاہتا تھا میری بیوی پر تہمت نہ لگے، لگی، میں چاہتا تھا میرے 70 صحابہ شہید نہ ہوں، ہوئے، میں چاہتا تھا میرا چہرہ زخمی نہ ہوا، میں چاہتا تھا میرے ریشم جیسی زلف خون میں تار نہ ہوئی۔ اگر میری ساری چاہتے ہیں، اگر میری ساری مرضیاں پوری ہو جائیں تو پھر اللہ محمد میں فرق کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ ہے، رسول رسول ہے، خالق خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے، بڑا بڑا ہے، چھوٹا چھوٹا ہے، وہ بھیجنے والے، یہ آنے والے، وہ دینے والے، یہ لینے والا۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ اللہ کا حق اٹھا کے رسول اللہ کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا حق اٹھا کے امام صاحب کو دے دو، اور امام صاحب رحمۃ اللہ کا حق اٹھا کے برادری کو دے دو، اور برادری کا حق اٹھا کے خود اڑپ کر جاؤ، تیرے گھر کا راج ہے۔ یہ بغلولوں کا دین ہے۔ صفت کردہ کردہ، صفت کردہ کردہ، الہ کہنا بیٹھی، حبیب خدا نو خدا کہنا بیٹھی، تو جو کچھ بھی کہنا خبردار ہو کے تے ہوشیار ہو کے، اے متاؤ دا درجہ غلامانو دے دیں، رسالت دی کرسی امامانو دے دیں۔
پھر آپ نے اپنی سیرت عمل سے عقیدہ سمجھایا. بدر کا میدان سجا, 1000 تھے, ادھر 313 تھے, زیادہ بچے بوڑھے تھے, ٹوٹی پھوٹی تلواریں تھیں. فرمایا لڑو گے جناب, لڑیں گے. وہ تو 1000 ہیں جناب, لڑیں گے. ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں, جنہوں نے کہا تو اور تیرا رب جا کے لڑو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے. تعالی اللہ, یہ شیبہ ہی نہیں با وفاؤں کا دودھ پیا ہے ہم نے, غیرت والی ماؤں کا. نبی کا حکم ہو پھان جائیں سمندر میں, جہاں کو محو کر دیں. نعرہ اللہ اکبر میں کفار مکہ کیا چیزیں, دیوں سے لٹ جائیں, سنان نیزہ بن کے باطل کے سینے میں گڑ جائیں. حضرت ارشاد حکم, کن سے لڑنا ہے حکم تو دو, کیسے ٹکراتے ہیں ہم ان سے. آئے تھے وہ, خراجو بدرم وریا الناس. ابو جہل اس کی پارٹی بڑی گھمنڈ سے آئی تھی, اونٹوں کی قطاریں, کجریاں ڈانچنے والی, مدرا ڈانس کرنے والیاں, شراب کے مٹکے لے کے آئے تھے. ہم قریش, ہمیں تو جدی پشتی ڈاکو بہادر دیکھ کے تلواریں میانوں میں ڈال دیتے ہیں, کنی کترا جاتے ہیں, بابا قریش قریش, بابا قریش. ہمارے سامنے کوئی ٹھہرا نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جرت کیسے ہوئی ہے مدینے کے چند کاشتکاروں کو لے کے ساڑھے راہ ڈکنا ہے. آج ہم 313 کو معذاللہ کاٹ کے رکھ دیں گے, شرابیں چلیں گی, مجرا ہوگا, ڈانس ہوگا, قدری ناچے گی, اونٹ ذبح ہوں گے, فتح کا جشن منایا جائے گا, دنیا دیکھے گی, سنے گی. قریشیوں کو للکارنے والوں کا عشر کیا. آج نشے کی محفلیں سجانے والے, ڈانس مجرے, قدروں کے چہرے بوتھے دنگی دیکھنے والے, پورے لاہور کے اندر ناچ گانے کا اہتمام کرنے والے, سوچ لو جو کرنا ہے کرو, حساب کل ہوگا. لیکن یہ ابو جہل کا طریقہ ہے, عتبہ شیبہ کا طریقہ ہے جو تم نے اپنایا ہوا ہے. کلمہ شریف پڑھنے والوں, یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں, یہ دشمن تھے, وہ یہ کام کرتے تھے. آپ نے کہا لڑو گے جناب, لڑیں گے. آپ نے یہ نہیں سوچا میں رسولوں کا امام, رسولوں کا امام, اور تم ولیوں کا امام, صحابہ کرام ولیوں کا امام. سو جاؤ, صبح جنگ جیت لیں گے برکت تبرک تبرک برکت سے. نہیں, شروع سے پڑھتے آ رہے ہو بدر کی رات, جان کے یملے بنے انہیں, سب نے پڑھی ہے بدر کی رات سکولوں میں. ساری رات محمد رسول روئے, گڑ گڑائے, یا اللہ ڈال دے خیر مجھے, بھر دے جھولی میری, سن لے میری فریاد, بنا دے میری بگڑی. کون کہہ رہا ہے؟ آسمانوں کا مہمان. سن لے میری فریاد, بنا دے میری بگڑی. کون کہہ رہا ہے؟ جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھل لے. سن لے میری فریاد, بنا دے میری بگڑی. تجھے واسطہ ان وعدوں کا جو تو نے محمد سے کر رکھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اتار دے اپنی مدد, اتار دے اپنی مدد, میری مدد کر. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے, ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے. وہ تو ہر وقت آپ کا خیال رکھتے تھے. اقبال کو بھی کہنا پڑا, پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. وہ جو چادر جس کا ذکر قرآن میں ہے, یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر, وہ چادر گر گئی, اٹھا کے کندھے پہ رکھی, کہا بس کرو بس کرو, مجھ سے آپ کی حالت نہیں دیکھی جا رہی, اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. پیچھے ہٹ ابو بکر, ہٹ جا پیچھے. آج میری ساری کمائی میدان میں لگ گئی, مکے اور مدینے کی کمائی بڑی محنت سے تیار کی, پیچھے ہٹ جا. یا اللہ اتار دے اپنی مدد, اپنی امت کو سبق دیا. اے میری امت, میرے ساتھ محبت کرنے والو, وارے وارے جانے کا دعویٰ کرنے والو, جب تم نے بھی مشکل کشائی کروانی ہو, حاجت روائی کروانی ہو, رزق لینا ہو, اولاد لینی ہو, صحت لینی ہو, میں تمہارا پیغمبر ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے تمہیں میری اطاعت تابعداری کا حکم دیا ہے. مجھ پر ایک مشکل گھڑی آئی تھی, میں نے بھی اسی کو پکارا تھا, تم بھی اسی کو پکارنا. مصیبتوں میں میرا مشکل کشا بھی وہی ہے, تمہارا مشکل کشا بھی وہی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ.
یہ وہ مسئلہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سال عمر ہے، 40 سال میں نبوت رسالت کا پیغام آیا، پیچھے کتنی بچی؟ 23 برس، 13 سال مکے میں گزارے، 10 سال مدینہ میں، سارا اسلام مدینہ میں آیا، زکوٰۃ فرض ہوئی، حج فرض ہوا، جہاد فرض ہوا، نکاح طلاق رضاعت کے احکام آئے، اور اخلاق، حدود، اور اسی طرح ماں باپ کے، پڑوسیوں کے حقوق، اور اسی طرح یہ سارا اسلام جو ہے وہ مدینہ 13 سال محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پر لگے، 13 سال یہ مسئلہ توحید پر لگے۔ اور آگے کون تھے؟ عام لوگ، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ مسئلہ کیا تھا؟ وہ اللہ کو مانتے تھے، وہ نماز پڑھتے تھے، وہ قربانی، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے نبیوں کو، اپنے ولیوں بزرگوں کو اختیار دیے ہوئے کہ یہ نیک لوگ جب نیکیاں کرتے ہیں نا، کمائیاں، تو مرنے کے بعد ان کی روحیں تصرف کرتی ہیں، اس لیے ہم نے ان کے بت، مورتیاں اور قبریں، درگاہیں، آستانے بنائے ہوئے ہیں بیت اللہ میں۔ ہم یہاں 3 راتیں گزارتے ہیں، 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چراغے چلاتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، تالیاں پیٹتے ہیں، ڈھولکیاں بجاتے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں، ان کے ذریعے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ، 2 نقطے تھے، ایک نفی، ایک اس بات، اللہ کے لیے ثابت کرو، دوسرے سے نفی کرو، اللہ کے لیے دو، دوسرے کے لیے نہ دو، اللہ سے مانگو، دوسرے سے نہ مانگو، اللہ کی نظر چڑھاوا دو، دوسرے کے لیے نہ دو، جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، عقیدہ عقیدہ نہیں، نماز نماز نہیں، حج حج نہیں، ایاک نعبد، تیری عبادت کرتے ہیں دوسرے کی نہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ سے مدد مانگتے ہیں دوسرے سے نہیں، ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے، خوشامد سے، ادب سے مانگو، کیوں جھکتے ہو غیروں کے در پر؟ گر بندے اور رب کے تو رب سے مانگو۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، جب تک دوسرے سے نفی انکار نہ ہو، کلمہ کلمہ نہیں، عقید، یہ وہ دیتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے بھائی مسلمان کلمہ پڑھتے ہیں، اذانیں دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، رمضان گزارتے ہیں، ماشاءاللہ خرچ کرتے ہیں، لیکن دوسرے سے نفی نہیں کرتے۔ جب تک دوسرے سے نفی نہ ہو اس وقت تک کوئی چیز قبول، اور دوسرے اللہ سے بھی کہنا، دوسروں سے بھی کہنا، یہ شرک، اس سے بچ کے رہنا۔ تو یہ شرک، شراکت، کمپنی سسٹم، سانج پان، کھاتا داری، دگڑ مگڑ پروگرام، یہ اللہ کو قبول نہیں، اس کی ہوتی کوئی عمل نہیں۔ مکے والے کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری برائیوں کا ہی ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی کسی ہماری اچھائی کا بھی ذکر کر لیا کر۔ اچھا تو تمہاری بھی کوئی اچھائی ہے؟ تو یہ بیت اللہ نہیں بنایا؟ ایک نماز پڑھے تو 1 لاکھ کا ثواب، اور جماعت سے پڑھے تو 27 لاکھ کا۔ بیت اللہ نہیں بنایا، اللہ نے آیت اتار دی، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ نبی ان کے قول میں شرک، فعل میں شرک، رو میں شرک، لولو میں شرک، دعا میں شرک، سوال میں شرک، مدد مانگنے میں شرک، سورنے پکارنے میں شرک، نظر نیاز میں شرک، چڑھاوا چڑھانے میں شرک، صبح شرک، شام کو شرک، ان کا کوئی عمل قبول نہیں، چاہے بیت اللہ بھی بنا دے۔ لیلۃ القدر حجر اسود کے پاس گزارو، اور 1 کھرب ڈالر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، ابا منصورہ، قرآن کہتا ہے اڑتا ہوا غبار، کوئی ثواب نہیں۔ اور اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے کہ ایک اللہ مشکل کشا، دوسرا نہیں، ایک اللہ کے آگے جھکنا، دوسرے کے آگے نہیں، ان کی بڑی شان، مقام، مرتبے اللہ کے نیک بندوں کے، لیکن اللہ اللہ ہی ہے، سب اس کے غلام ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، جاتے ہوئے سڑک سے آپ نے ایک پتھر سائیڈ پر کر دیا، اللہ کی قسم 10 گنا سے لے کے 700 تک نیکیوں کے تم مستحق ہو گئے۔ اور حجر اسود گزارو لیلۃ القدر کے بعد، اور 1 کھرب ڈالر دے دو، ہوا منصورہ۔ اور یہی بات بزرگوں نے سمجھائی۔ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ نفی اس بات دا پانی ملیا، نفی اس بات دا پانی ملیا،
ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن پر آئی ہو نفی اس بات لا الہ نفی الا اللہ اس بات اللہ کے لیے ثابت کرو دوسرے کے لیے نفی کرو اللہ کے لیے اقرار کرو دوسرے کے لیے انکار کرو نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگ ہر جائی ہو اندر بوٹی مولا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ سکھ دے پتر سن قرآن دی تفسیر لکھی علماء نے آکھیا کیا رب دی تقسیم ہے سکھ دا پتر تفسیر لکھے تے سید ابال ہیر لکھے پتہ نہیں واقعہ چک دیتا لیکن کدے کدے گلاں چنگیاں بھی بندے کر جاتے ہیں وارث شاہ کی کہندا ہے تقدیر رب دی نو کون موڑے تقدیر رب دی نو کون موڑے تقدیر پہاڑاں نو پٹ دیئے تے کڈ آدم حوا نو بہشت وچوں تے اتے زمین دے سٹ دیئے تے یوسف جے شہزادیاں نو وچ کھو دے سٹ دیئے وارث شاہ دن نبی دے شہید ہوئے تقدیر نہ کسے تو اک دی ہے تقدیر ہے نبیوں پر بھی اور رسولوں پر بھی یہ بزرگ جو باتیں اچھی ہیں وہ اچھی مکہ والے اللہ کو مانتے تھے قرآن کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یونس تیسرا پاؤ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ قل افلا تتقون اللہ کہتا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ ابو جہل ابو لہب اور ان کی پارٹی سے پوچھ 4 سوال قرآن 11واں پارہ تیسرا پاؤ 4 سوال پوچھ اس امت کے بڑے کھڑپینچوں سے شرک کے اماموں سے پوچھ 4 سوال پہلا سوال تمہیں رزق کون دیتا ہے آسمان سے بارشیں برسا کر زمین سے انگوریاں نکال کر آنکھوں کانوں پہ کنٹرول کس کا ہے دیکھنے سننے کی طاقت دینا لینا زیادہ تھوڑی کرنی اور زندے سے مردہ مردے سے زندہ انڈے سے مرغی مرغی سے انڈا بے جان نطفے سے جاندار جاندار سے بے جان نطفہ گٹھلی سے کھجور کھجور سے گٹھلی دانے سے بالی بالی سے دانہ مومن سے کافر کافر سے مومن یہ ساری تفسیریں زندے سے مردہ مردے سے زندہ زندگی موت کا مالک کون من یدبر الامر چوتھا سوال ان سے پوچھ یہاں سردی وہاں گرمی یہاں بہار وہاں خزاں یہاں شادی ہو رہی ہے اور وہاں جنازہ اٹھ رہا ہے آج میں نے ایک نکاح پڑھایا اور کل میں نے 2 جنازے پڑھائے ایک جمعے کے بعد ایک عشاء کے یہاں شادی وہاں جنازہ کون ہے کائنات کا نظام چلانے والا قرآن کہتے ہیں ابو جہل اینڈ کمپنی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام تو اللہ کرتا ہے وہ اللہ کے ساتھ منکر نہیں تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شرک کرتے تھے کہ یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے اختیار دے اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کوڑی میں تھک گیا ہوں قرآن میں اللہ نے کہا ہے اللہ نے بڑا سمجھا ایک ہی تو مسئلہ ہے جو قرآن میں تفسیر سنو ایک بات جتنا اسلام ہے نا سارے مسئلے قرآن میں مختصر بیان ہوئے ہیں اللہ نے کہا نماز پڑھو یا اللہ کیسے کتنی رکھتے ہیں میرا نبی بتائے گا حدیث ہے سنت علماء کرام مشائخ بیٹھے ہیں اللہ نے کہا زکوٰۃ دو کتنی کب کس میرا نبی بتائے گا لیکن توحید عقیدے کا مسئلہ کہ ایک اللہ کے آگے جھکو دوسرے کے آگے نہیں ایک اللہ سے مانگو دوسرے یہ مسئلہ قرآن کے ہر پارے میں ہر صورت میں ہر صفحے میں ہر آیت میں عقلی دلائل نقلی دلائل ظاہری دلائل باطنی دلائل بارش کے دلائل کھیتی باڑی کے دلائل اور رات کے دلائل دن کے دلائل سورج چاند کے آنے جانے کے دلائل ہواؤں کے دلائل دلائل انسان کی پیدائش کے دلائل 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 اور اللہ پھیر پھیر کے اللہ کہتا ہے ایسے سمجھو ایسے سمجھو ایسے سمجھو اور جہاں کو تھوڑی بہت رڑک اللہ نال نال کڈی گیا مثال دے طور پر اللہ نے کہا ما کان نبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا جائز نہیں ہے نبی کے لیے مومنوں کے لیے مشرکوں کے لیے استغفار کریں بے نماز ہے پرلے درجے کا گیا گزرا منہ چک کے ٹور پہ جناز اصو جی دعا خیر آکی جڑا سنارا مرے گا نا دعا اے بے نماز کا جناز تمہیں کس نے کہا پڑھو اللہ نے کہا نبی مومن کے لیے جائز نہیں ہے بخشش کی دعا مانگنا اور یہ جنازہ بخشش کی دعا مانگنا اگے ذہن چ گل آ سکتی سی کہ جیڑا تھوڑے بندے پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ واسطے دعا منگی سی یا اللہ او کی
اللہ نے وضاحت کر دیتی جنہ چر انہوں پتہ نہیں لگا بھی یہ اڑیا رہے گا، جدو پتہ لگ گیا بھی اڑیا رہے گا تو پھر چھڑ دیتی۔ اور ایک جگہ تے آکھیا 28 پارے تواڈے واسطے ابراہیم علیہ السلام دی زندگی نمونہ ہے، اگے آکھیا الا قول ابراہیم، جیڑا ابراہیم نے باپ واسطے بخشش دی دعا منگو کوئی نہیں نمونہ۔ نہ رڑک کٹی، ایک ہی تو مسئلہ ہے قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالی ہر صورت ہر صفحے ہر رکوع میں بیان کیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ رب کے منکر نہیں تھے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جو سمجھایا ایک جگہ دو جگہ، اللہ کہتا ہے میرے بندو ذرا سوچو، تمہارے جو غلام ہیں، یہ قرآن کی بات بتا رہا ہوں، نوکر ملازم، تم بھی انسان وہ بھی انسان، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، کیا اپنی جائیداد میں دکان میں پیسے میں ان کو شریک کرتے ہو؟ نہیں۔ جب تم انسان مخلوق ہو کر اپنے ملازموں نوکروں انسانوں مخلوق کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے ہو، تم عارضی مالک ہو، میں حقیقی مالک ہو کر میرے ساتھ میری مخلوق بے بسوں بے قصوں محتاجوں فقیروں منگتوں کو میرے ساتھ کیوں شریک کرتے ہو؟ تمہاری عقل کہاں سرنے گئی ہے؟ 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ سب سے پہلا مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھایا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ اب دوسرا مسئلہ سنو۔ ہاں تو بتا رہا تھا کہ مکے والے یہ عقیدہ رکھتے تھے ناراض نہ ہونا تھے، کلمہ شریف پڑھنے والے لاہور میں پوچھو رزق کون دیتا ہے؟ مداتا صاحب گنج بخش۔ حالانکہ ہنسو نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو پیار سے سمجھاؤ، بات سمجھو جو میں کہنا، ہنسنے کا کام نہیں پتہ ان کو۔ گنج بخش خزانہ، حالانکہ سوئی بخش کوئی نہیں، پاک پتوان سے بابا فرید اللہ ان کی قبروں کو نور سے، انہوں نے یہ باتیں نہیں کی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ تھا کہ رازق رب ہے، اور یہ کیا عقیدہ ہے؟ اگرچہ کہتے ہیں اللہ نے اختیار دیا، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا جھوٹ کو نہیں۔ میں تھک گیا ہوں، ما یملکون من قطمیر، اللہ کہتا ہے گٹھلی پر جو پردہ ہے کھجور کے اتنا بھی کوئی میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اچھا ان کا عقیدہ تھا کہ سننے طاقت کی سننے دیکھنے طاقت کا مالک اللہ۔ ایتھے کے پیر سپاہی اٹھے جی اب پچھلے سال لوگ شیشوں پہ ڈکر دیتے اندھوں نے دیکھنا شروع کر دیا، بہروں نے، وہ چند سال ہی بات چلی، کہتا نہیں سکب نہیں ہوتے، چکوال دی گل ہے، چکوال نہیں ہوتا ادھر گل، جھوٹ کے بھی کوئی پاؤں ہوتے ہیں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ یہاں ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ لوگوں کے عقیدے ہیں کہ 80,000 مردے ایک دن میں عبدالقادر جیلانی نے زندہ کیے تھے، اور وہ کشتی والا واقعہ اگر میں ادھر آؤں تو چھوڑو اس کو کہ جتنے کیا ہے تمہیں، زندگی موت کا مالک اللہ ہے۔ اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ کائنات کا نظام اللہ اور یہاں آپ کو پھنسے نہیں کری، وہاں جہاں آپ کی بھینس دودھ نہیں دیتی، وہاں آپ کو صحت چاہیے، آپ کو علاج چاہیے، یہ مسلمانوں کے عقیدے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مکہ والے رب کے منکر نہیں۔ اب دوسرا مسئلہ، لا الہ الا اللہ آپ نے سمجھ لیا کہ عبادت اللہ کی، عبادت کرنی کیسے ہے؟ برادری علاقہ رسم رواج نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کو بھیجا، وہ اعلیٰ افضل تھے، بزرگ مکرم تھے، نبی و رسولوں کے سردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پر شریعت کو ختم کیا، نبوت رسالت کو ان پہ ختم کیا، وہی ان پر آئی ہے، رب کے سلام ان کو آئے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت رسول وسلم کے طریقے پر، یہ سارے اسلام کا خلاصہ ہے، عبادت رب کی، اور طریقہ عبادت محمد رسول وسلم کا۔ قرآن بھرا پڑا ہے آپ کی اطاعت کی فرضیت میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ نبی کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر نماز نیاز روزے حج درود وظیفے شادی غمی معیشت معاشرت شکل و صورت لباس اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے مال کمانے خرچ کرنے میں بیوی بیٹی کے لباس میں میری اتباع تابع داری کرو۔ پہلے تم کہتے تھے ہمیں اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ کہے گا مجھے تم سے محبت ہے، گناہ بھی معاف کر۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بہت بڑا جرنل آ گیا مسلمان ہونے کے لیے، کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ سمجھ آ گیا، ہمارے باپ دادا اور ہمارا عقیدہ غلط، ہم کہتے تھے کہ اللہ نے اختیار دیے ہوئے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکے، تیرے سامنے منہ کی کھائی، مسئلہ سمجھ آ گیا ہے، اب میں پہلی زندگی چھوڑ کے آپ کی تابع داری میں آنا چاہتا ہوں، میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں، مرد مردوں سے شرط لگاتے ہیں، میں لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ اچھا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کفر شرک کا جھنڈا اٹھا کے آپ کا مقابلہ کیا، اب مجھے شرم آتی ہے، میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی سچی تابع داری شروع کر دوں میرے گناہوں کی گٹھلیوں کا کیا بنے گا، وہ بھرے اور رجسٹر ان کا کیا بنے گا؟ اگر وہ معاف ہوتے ہیں تو بہت فائدے والی بات ہے،
اگر وہ ویسے کے ویسے سر پر ہے تو فائدہ تمہاری تابع داری کا۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا، عمر تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں، جب کوئی رسم رواج چھوڑ کے، باپ دادا کی باتیں چھوڑ کے، سوسائٹی کے تقاضے چھوڑ کے، گلی محلے کی باتیں چھوڑ، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کے فرمائش اور اپنے بڑے بڑے بزرگوں اور بڑے بڑے سرداروں کے قول اقوال، لڑیاں، سلسلے، پارٹیاں، دھڑے سب چھوڑ کے صحیح معنی میں میری سچی تابع داری کر لے، نماز، نیاز، روزے، حج، درود، وظیفے، شادی، غمی میں جو میں نے بات بتائی اس پہ تسلی ہو، اس کی برکت سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ یہ ہے فائدہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا جہاد کے لیے۔ آپ کو کہا جاتا ہے جہاد کا پیغمبر، آپ کو کہا جاتا ہے جہاد کا پیغمبر۔ آپ نے 27 لڑائیاں لڑی اور باقی لشکر بن، آج 44 لاکھ فوج ہے مسلمانوں کی، 60 سے ربڑ کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، تیل کے چشموں کے مالک، اور بہترین فوجیں رکھنے کے باوجود ٹک ٹک دیکھ رہے ہیں، اور خنزیروں بندروں کی اولاد، خنزیروں بندروں کی اولاد یہودی ان سے پٹ رہے ہیں۔ یہ بغیرتی کا وقت مسلمانوں پہ آنا تھا، کبھی کسی نے سوچا بھی؟ یہ سنو اور پھر بیان ختم کرتے ہیں۔ آپ نے ایک لشکر بھیجا، امیر صاحب نے سوچا ہو سکتا ہے کہ اس مہم پہ جاؤں، دلی آرزو شہادت والی پوری ہو جائے۔ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، آج جمعرات، کل جمعے کا دن ہے، میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے اور نبی اور رسولوں کا امام خطیب ہے۔ ساتھیوں کو روانہ کر دیا، کل جمعہ پڑھ لوں، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گا۔ آج کل ایک مذہب لکھا ہوا، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے؟ اچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے بے گھر ہوئے، نکیلے پتھروں پر چلے، مارے کھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، اور 70 صحابہ شہید کرائے، گلاب کے پھول جیسا چہرہ زخمی کرایا، اور کلیوں جیسے ران جھگڑا یہ تھا، ایسے کرو جیسے میں کہتا ہوں کہ نہیں، رسول کس لیے ہے جو تو اپنی مرضی کرنی تھا کی حرج جی کی اسون۔ آپ نے صبح پوچھا بھئی آپ نہیں گئے؟ جناب سواری تیار ہے، سامان تیار ہے، میں نے سوچا میٹھا میٹھا مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے اور نبیوں رسولوں کا امام خطیب ہے، یہ نیکیاں بھی لوٹ لوں۔ آپ نے کہا شابہ شابہ ٹھیک ہے، جنہ گڑ پاؤ مٹھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں رسول، میں مرضی تو اپنے کرے، تو نے اقرار کیا ہے کہ عبادت رب کی اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ کا۔ سن والذی نفسی بیدہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، میرے صحابی سن، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیرے پاس روئے زمین کا سونا چاندی ہیرے موتی جوہرات تاج و تخت سب کچھ چھا جائے اور تو اللہ کی راہ میں لٹا دے، اللہ کی قسم تو ان لوگوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو جہاد کے بارے میں میری حدیث سن کے صبح کی اذانوں کے وقت محمد کا شہر چھوڑ کے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیکی یہ نہیں کہ میٹھا میٹھا مدینہ ہو اور اپنی کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں، ہر چیز میں کوئی حرج نہیں۔ نیکی یہ ہے مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو، صبح مرضی، شام کو مرضی، رات کو مرضی، دن کو مرضی، کھانے میں مرضی، پینے میں مرضی، دیکھنے میں مرضی، سننے میں مرضی، شکل صورت میں مرضی، لباس میں مرضی، مرضی سود، دھوکہ، جوا، ڈنڈی مارنا، حرام خوری، فسق و فجور، فحشی ریانی، کم تولنا، ڈنڈی مارنا، پتہ ہی نہیں ہے، ساری مرضی، 20 سال مرضی، 30 سال 70 سال مر گئے، قبرچ وڑ گئے، آکڑ مرضی ختم نہیں ہوئی، مرضی کیتی اپنی، مرضی کیتی اپنی تے حشرنوں کی لینا ہے، انہاں پھوکیاں محبتاں دا مل کو نہیں پینا۔ میں نے 2 چیزیں سیرت سے بتائی ہیں، توحید اور سنت، باقی ٹائم نہیں ہے۔ نماز، اخلاق اور سارے یہ معاملات آپ کی سیرت کے سبق ہیں، اللہ میں وہ سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجِ اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر نصرا عزیزا، اللہم انصر نصرا قویا، اللہم علیک بالیہود والنصارى، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین.